بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 15 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ نصر کا ترجمہ سیکھیں گے اور گرامر میں فعل امر اور نہیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سبق کے اختتام پر آپ 186 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 37,500 مرتبہ آئے ہیں۔ اس سورت کا تعارف کچھ یوں ہے کہ یہ آخری مکمل سورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو مکمل کر دیا ہے۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا کا مطلب ہے جب، اذا کا مطلب جب، اذ کا مطلب بھی جب ہے، جا کا مطلب ہے آیا، یہ ماضی ہے، اور وہ آیا یعنی وہ آ چکا ہے۔ لیکن جب بھی ماضی کے ساتھ اذا آ جائے شروع میں تو وہ مضارع بن جاتا ہے، یعنی جب وہ آ جائے، یعنی وہ آیا نہیں ابھی، جب وہ آ جائے۔ کیا آ جائے؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں مگر کام اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ والفتح، اور فتح۔ فتح کہتے ہیں، فتح کے دو معنی ہیں، ایک تو معنی جیت کے ہیں، کامیابی، اور دوسرا ہے کھولنا۔ عربی زبان میں مفتح جو ہے وہ چابی کو بھی کہتے ہیں، کہ کھولنے والی۔ تو اور فتح، تو یہ ذکر ہو رہا ہے فتح مکہ کا، یعنی جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ ورأیت الناس، ورأیت، اور آپ دیکھیں۔ دیکھیے اس میں جو ہے یہ جب جو ہے وہ ان بلٹ آ رہا ہے پیچھے بار، اسی اذا کا اثر ہے یہاں پر بھی۔ اور آپ دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے، یعنی یہ رأیت جو ہے آپ نے دیکھا، ماضی ہے، لیکن اذا کی وجہ سے اور آپ جب آپ دیکھیں گے، یعنی اور آپ دیکھیں گے الناس، لوگوں کو، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سعودی عرب میں ہمیں دخول اور خروج جو ہے اس سے بار بار گزرنا پڑتا ہے، یعنی ملک کے اندر آتے ہوئے اور جاتے ہوئے، تو دخول اور خروج آپ کو دروازوں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ دیکھیے دین کا مطلب بدلہ بھی ہے، اور دین کا مطلب دین اسلام بھی ہے، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ، یعنی صرف رسومات ہی نہیں ہیں بلکہ زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ دیکھیے عبادت جو ہے وہ عیسائیت میں عبادت ہے، لیکن وہاں پر ان کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، زندگی گزارنے کا نظام نہیں ہے کہ تجارت کیسے کرنی ہے، معیشت کے قوانین کیا ہوں گے، سیاست کیسے ہوگی۔ کمیونزم میں عبادت نہیں ہے، ان کے پاس نظام ہے۔ اسی طرح لیکن اسلام میں عبادت بھی ہے اور نظام بھی ہے۔ یاد رکھیے غیر مسلموں کو ہماری عبادت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ ہے تو ہمارے نظام سے۔ یہ جتنی بھی ہمارے پر زیادتیاں ہوتی ہیں یا ہماری جھگڑا چل رہا ہے، وہ اسی نظام کا جھگڑا چل رہا ہے، کہ وہ نظام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسلام دین ہے۔ اچھا، دین اسلام میں ہر چیز عبادت ہے، یاد رکھیے گا، نیت اگر صحیح ہو تو انشاءاللہ ہماری نیت صاف ہوگی۔ افواجا، فوج در فوج، فوج کی جمع جو ہے افواج ہے، تو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ دیکھیے فتح و نصرت کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ لوگوں کا دین میں داخل ہونا، یہ نتیجہ ہونا چاہیے۔ اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت ملے اور وہ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ تو پھر ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہمارا کتنا وقت، پیسہ، دعوت و اصلاح میں لگتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ فسبح، پس پاکی بیان کیجیے، سبح پاکی بیان کیجیے، فسبح پس پاکی بیان کیجیے۔ سبح جو ہے جیسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اے اللہ آپ تمام عیوب سے پاک ہیں، کوئی عیب نہیں ہے میرے اللہ میں۔ بحمدی، تعریف کے ساتھ، بس پاکی بیان کیجیے تعریف کے ساتھ۔
دیکھیے حمد جو ہے خوبیوں کا بیان ہوتا ہے، اور تسبیح جو ہے وہ نقائص کی نفی ہوتی ہے کہ اللہ آپ میں کوئی نقص نہیں ہے، آپ میں کوئی خامی نہیں ہے۔ ربی کا، تیرے رب کی، بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ تیرے رب کی، یعنی اپنے رب کی۔ اچھا، رب کا ذکر آیا ہے تو رب کون ہے؟ پالنے والا، یعنی وہ رب جو آپ کے ذرے ذرے کو پالتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفر، بخشش طلب کیجیے، اس سے، اور بخشش طلب کیجیے اس سے، بس پاکی بیان کیجیے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجیے اس سے۔ استغفار بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، مغفرت ہے، غفور، مغفور، یہ سب الفاظ اسی الفاظ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی پاکی بیان کیجیے، یعنی اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، نہ کوئی اس میں نقص ہے، نہ کوئی اللہ میں کوئی کمزوری ہے، نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی کے دباؤ میں آتا ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ اس کو کوئی بیماری آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ موت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفت میں باکمال ہیں، اس کی ہر صفت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہماری تسبیح۔ اب حمد تعریف کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، کیا؟ وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عادل ہے، سمیع ہے، کبیر ہے، وہ خالق ہے، وہ جمیل ہے، یعنی اس کے اندر سب خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ اگر اللہ سے شکایت، یعنی اس کا مطلب ہے سبحان اللہ کی نفی ہے، تو پھر سچی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے تسبیح کے بعد حمد کا ذکر آتا ہے، یعنی کہ اللہ آپ ہر نقص سے پاک ہیں اور سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ ربی کا واستغفر، استغفار کیجیے، یعنی اے اللہ ہمارے کام میں کوئی کمی یا نقص رہ گیا ہو تو ہماری بخشش کیجیے، ہماری تسبیح میں کوئی کمی رہ گئی ہو، ہماری حمد میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اس پر ہمیں استغفار، معافی دیجیے، مغفرت دیجیے۔ تو یاد رکھیے جب بھی کوئی نیک کام کرنے کی توفیق ملے تو 3 کام کرنے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، حمد اور استغفار، یاد رکھ لیجیے اس کو۔ آپ کو امتحان میں کامیابی ملی ہے تو آپ نے فوراً اللہ کی تسبیح کرنی ہے، حمد کرنی ہے اور استغفار مانگنا ہے۔ کوئی میچ کھیل رہے ہیں، میچ جیت گئے آپ، فوراً تسبیح کیجیے، حمد کیجیے، استغفار کیجیے۔ زندگی کے ہر معاملے میں جہاں آپ کو کوئی کامیابی ملے، فوراً تسبیح، حمد اور استغفار، اس کو نہیں بھولنا، اس صورت کو نہ بھولیے۔ انہو کان توابا، انہ کا مطلب بے شک ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا، انہو بے شک وہ، دیکھیے پورا ثلاثی اس کے ساتھ ضمیر متصل کے ساتھ، انہو، انہو، انکا، اننی، انی، انکم، اننا، انہا، تو یہ سارے جو ہیں انہ کے ساتھ استعمال ہوئے، تو انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا بہت قبول کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا۔ دیکھیے کانا کا مطلب جو ہے نا، کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، لیکن جب بھی کانا کا لفظ اللہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے، ہیں اور ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب بھی کانا کا لفظ آئے تو ترجمہ تھا نہیں ہے میں ہوگا انشاءاللہ۔ توابہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، دیکھیے وہ تابہ کہتے ہیں پلٹنے کو، تائب ہم کہتے ہیں توبہ تائب ہو گئے، یعنی وہ پلٹ آیا ہے، اس نے رجوع کر لیا ہے۔ تواب بار بار پلٹنے والا، یعنی آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تواب سنگولر ہے تو توابون، توابین جو ہے پلورل میں آتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے ہم گناہ گاروں کے لیے کہ کبھی بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا، توبہ کی قبولیت کا یقین بھی ہونا چاہیے، فوری توبہ کریں جب غلطی ہو، سچی توبہ کریں، یعنی اپنے گناہ کا اعتراف کریں، اس پر شرمندگی کریں اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کریں، اور کسی کا حق مارا ہو تو اس کو فوراً لوٹا دیں۔ تو آئیے اب ہم بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہم گرامر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔